الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے معبود کی پہچان اور معرفت کے حوالہ سے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پر گفتگو ہوئی تھی۔ قرآن کریم کا سب سے بڑا مقصد وہ یہی مسئلہ ہے کہ معبود کو پہچان لو۔ معبود کون اور معبود کی صفتیں کیا ہیں؟ قرآن کریم میں کوئی صورت ایسی نہیں، کوئی رکوع ایسا نہیں جس کا تعلق اس مسئلہ سے نہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور احادیث سب کی سب اسی نقطہ پہ کہ معبود کون ہے، معبود کو پہچان کر اسی ہی کی عبادت کرو۔ گویا پورا دین، تمام انبیاء کا دین اور اللہ رب العزت کا منزل دین صرف یہ ہے کہ معرفت الہ کی پہچان، معبود کی پہچان، اور اس پہچان کے بعد صرف اسی کی عبادت۔ اس سلسلہ میں آج ہماری گفتگو ہے سورہ النمل۔ اس کے بعد مضامین پر سورہ النمل میں بطور خاص یہ مسئلہ ذکر کیا گیا مسئلہ الہ، اور اس میں مضمون یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا غیب دان کوئی نہیں،
اور اللہ رب العزت کے سوا متصرف اور مختار کوئی نہیں، تو مان لو اللہ کے سوا معبود بھی کوئی نہیں۔ گویا معبود کے دو وصف جیسے سورہ طٰہٰ میں گزرے، یہاں پر بھی وہی دونوں وصف کہ غیب دان ہونا اور متصرف ہونا، ہمادان ہما کن، یہ دو بڑے وصف ذکر کیے، اور یہی وہ دو وصف پہ جس پہ پوری معرفت اور پہچان موقوف ہے۔ اس صورت میں بطور خاص حضرت موسیٰ کے ابتدائی حالات ذکر کیے جہاں سے ان کو نبوت ملی، اور اس میں بھی مسئلہ یہی ہے پورے واقعہ میں کہ حضرت موسیٰ بھی غیب دان نہیں تھے، سب کچھ جاننے والے نہیں تھے۔ اب جہاں ایک مسئلہ سمجھ لو کہ ایک ہے علم الغیب، صفت غیب دانی، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ علم الغیب اور صفت غیب دانی، آج بڑے بڑے حضرات، مولوی حضرات جنہوں نے سالہ سال مدارس میں گزارے، وہ بھی اس مسئلہ میں غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ تو اس لیے ذرا توجہ کر لو، بالکل آسان لفظوں میں علم الغیب اور صفت غیب دانی یہ الوہیت کا خاصہ ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے سوا کسی میں علم الغیب مانے یا صفت غیب دانی مانے تو اس نے غیر اللہ کو الہ مانا ہے۔ مثلا کسی پیر، فقیر، امام، پیغمبر یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صفت غیب دانی سے موصوف ہیں یا آپ کو علم الغیب حاصل ہے، تو یہ عقیدہ جو ہے آپ کے متعلق رکھنا، آپ کو الہ ماننا ہے، معبود ماننا ہے۔ کسی غیر اللہ کے بارے میں رکھنا، یہ غیر اللہ کی الوہیت اور معبودیت کا اقرار ہے، چاہے زبان سے معبود نہ کہے، الہ نہ کہے، لیکن اس نے حقیقتاً اس کو الہ اور معبود مان لیا۔ اب دوسرا مسئلہ جہاں پر ساتھ ہے وہ ہے اخبار غیب، انباء الغیب۔ جو غالب مشرکین ہیں اس زمانے کے، تو وہ علم الغیب اور صفت غیب دانی غیر اللہ، انبیاء، اولیاء، پیروں فقیروں کے لیے مانتے ہیں، تو یہ سری شرک ہے۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جو پرویزی، منکرین حدیث اور اسی طرح روشن خیال لبرل، پینٹ پتلون محققین، تو وہ دوسری طرح تفرید کا شکار ہے۔ وہ پیغمبر کے لیے کوئی غیب کی خبر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، اخبار غیب کا بھی وہ انکار کرتی ہے۔ تو یہاں یاد رکھنا، علم الغیب یہ اللہ کا خاصہ ہے، صفت غیب دانی یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور یہ
مخلوق میں ذاتی مانے تو اس نے مخلوق کو ذاتی الہ مانا، اور جو یہ تعبیل کرے کہ صفت غیب دانی یا علم الغیب اللہ نے مخلوق کو عطا کر دیا، یہ ملکہ، یہ صفت، یہ علم الغیب والی صفت، غیب دانی والی صفت اللہ نے کسی کو عطا کر دی تو اس نے غیر اللہ کو عطائی الہ مانا۔ اور غیر اللہ کو اگر کوئی ذاتی الہ مانے تو مجوس کی طرح مشرک ہے، اور غیر اللہ کو اگر عطائی الہ مانے کہ اللہ نے ان کو الوہیت عطا کی تو وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔ یہ دونوں طریق شرک کے ہیں، ذاتی مانے مجوسیوں کی طرح، عطائی مانے ابو جہل کی طرح۔ علم الغیب یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، صفت غیب دانی صرف اللہ کا خاصہ ہے، اس میں کسی مخلوق کو شریک کرنا ذاتی کی تعبیل سے یا عطائی کی تعبیل سے یہ خالص شرک بھی ہے، خالص کفر بھی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ غیر اللہ کو الہ ماننا ہے۔ غیر اللہ کے لیے ذاتی الوہیت کا قائل وہ بھی مشرک ہے، عطائی الوہیت کا قائل وہ بھی مشرک ہے۔ رہ گیا اخبار یا اخبار۔ اخبار خبریں، اخبار خبر دینا، خبر دینا۔ تو یاد رکھ لو، خبر اللہ دیتا ہے پیغمبر کو، اور یہ جو اخبار غیب ہیں تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے بے شمار امور غیب پر نبی کریم علیہ السلام کو خبر دی۔ حضرت آدم کا واقعہ غیب تھا، اللہ نے قرآن میں خبر دی۔ حضرت نوح کا واقعہ غیب تھا، اللہ نے قرآن میں خبر دی۔ حضرت یوسف کا واقعہ غیب تھا، اللہ نے قرآن میں خبر دی۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ غیب تھا، اللہ نے قرآن میں خبر دی۔ اور اسی لیے قرآن کہتا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ ذَلِکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ مَا غَابَ عَنْکَ، کہ میرے پیغمبر یہ سارے گزشتہ واقعات تجھ سے غیب تھے، تجھ سے غیب۔ کیسے غیب؟ ما کنت لدیہم، آپ وہاں موجود ہی نہیں تھے، اور آپ تک پہنچنے کا کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں تھا ان واقعات کا، تو یہ غیب کی خبر تھی جو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو دیے، وحی کے ذریعے اطلاع دی۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ جو اخبار غیب ہے یہ خبر دینے سے پہلے غیب ہے، لیکن جب خبر مل گئی اب یہ غیب نہیں۔ اس کو غیب کہا جاتا ہے خبر ملنے سے پہلے، اور جب خبر مل گئی تو اب یہ غیب نہیں ہے۔ تو اخبار غیبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اور وحی کی اور بھی صورتیں ہیں، قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے جسے وحی خفی کہتے ہیں۔ تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار امور غیبیہ کی اخبار دی گئی، خبریں دی گئی، اور اسی طرح دیگر انبیاء کو بھی۔ لیکن خبر وہ ہوتی ہے جس کے آنے سے پہلے پتہ نہیں ہوتا، جو بتایا جائے، جب بتایا جائے، جتنا بتایا جائے، جس چیز کی خبر دی جائے، جتنی قدر دی جائے، اور جب دی جائے اتنا پتہ ہوتا ہے۔ لیکن ہر وقت جاننا، ہر شے جاننا،
یا ما فوق الاسباب جاننا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اور اسی کا نام علم الغیب، صفت غیب دانی۔ اور آج یہی لوگوں کو دھوکہ لگا، وہ دعویٰ تو کرتے ہیں علم الغیب کا کہ انبیاء کو علم الغیب دیا گیا، امام الانبیاء کو علم الغیب دیا گیا، دعویٰ یہ کرتے ہیں، اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ انباء غیب، اخبار غیب، انباء الغیب، غیب کی خبر دی گئی۔ حالانکہ انباء الغیب یا اخبار الغیب والی دلیل علم الغیب والے دعویٰ کی صریح نقض ہے، اور علم الغیب کی نفی کر رہی ہے کہ اخبار غیب جس کو خبر غیب کی ملے وہ صفت غیب دانی کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ علم الغیب سے موصوف نہیں ہوتا۔ اگر علم الغیب سے موصوف ہو، صفت غیب دانی ہو، تو پھر خبر کے واسطے کی ضرورت کیا ہے؟ خبر یا وحی کے پھر واسطے کی ضرورت ہی نہیں۔ وحی یا خبر تب دی جاتی ہے کہ وہ عالم الغیب بھی نہیں اور صفت غیب دانی سے موصوف بھی نہیں ہے۔ اتنا موٹا سا فرق بھی ملا کو سمجھ نہیں آتا کہ اگر صفت غیب دانی یا علم الغیب ہو تو پھر اس کو خبر غیب دینے کا کیا مطلب ہے؟ صفت غیب دانی تو یہ ہے کہ ہر جزئی میں کسی خبر کی ضرورت نہ ہو، کسی اطلاع کی ضرورت نہ ہو، ایسی صفت عطا ہو جائے کہ جس صفت کے ملنے کے بعد کسی اور ذریعے کی ضرورت ہی نہ ہو، جب چاہے جدھر توجہ ہو جائے اس کو، اس صفت غیب دانی اگر عطائی ہے تو جدھر توجہ ہو اسے وہ معلوم ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس کے لیے پھر کوئی وحی یا خبر کی ضرورت ہو۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کے لیے علم الغیب اور صفت غیب دانی مانتا ہے، وہ مشرک ہونے کے ساتھ وحی کا بھی منکر ہے، وحی کا بھی منکر ہے۔ وحی تب مانی جائے گی جب صفت غیب دانی نہیں مانی جائے گی، علم الغیب نہیں مانا جائے گا۔ علم الغیب بھی، صفت غیب دانی بھی، اور پھر وحی بھی، اخبار غیب بھی، تو یہ ایسا متناقض دعویٰ ہے کہ کوئی ذی شعور نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال خبر کا مطلب جب اللہ چاہے، جتنی قدر چاہے پیغمبر کو بتلا دے وحی کی کسی صورت میں، تو اس چیز کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن کسی کو اللہ نے یہ ملکہ، یہ صفت عطا نہیں کی کہ اس ملکہ اور صفت عطا ہونے کے بعد وہ کسی خبر کا محتاج نہ رہے، وحی کا محتاج نہ رہے، بلکہ اسی عطائی صفت یا علم الغیب کے ملکہ کی بنیاد پہ وہ سب کچھ جان سکے، اور سب کچھ جمیع ما کان ما یکون کا علم محیط رکھتا ہو۔ تو یہ خالص کفریہ نظریہ ہے اور قرآن پاک کے صریح متصادم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس مسئلہ کو ایک عجیب انداز میں ذکر کیا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، عِندَهُ، اور اللہ ہی کے پاس ہے مفاتح الغیب، غیب کے خزانوں کی چابیاں۔ یہ لفظ قابل غور، عندہ مفاتح الغیب، غیب کے خزانوں کی چابیاں، یہ صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ نے یہ چابیاں کسی کو عطا نہیں کی، اور جس کے پاس چابی ہو اسے تالا کھولنے کے لیے مالک کی اجازت کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے ایک آدمی کو چابی دے دی، یہ تالا، یہ چابی، اس کے حوالے کر دیا، عطا کر دیا، تو جب چابی دے دی، جب چاہے گا تالا کھول لے گا، جب ضرورت پڑے گی تالا کھول لے گا۔ یہ ہوتا ہے ملکہ غیب دانی،
تصرف اور اختیار غیب کا کہ ایسی قوت عطا کر دی جائے، چابی عطا کر دی جائے کہ جب چاہے تالا کھولے، جب توجہ فرمائے وہ معلوم کر لے. تو یہ ملکہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. علم الغیب تو دور کی بات، علم الغیب کے خزانے کو لگے ہوئے تالے اللہ نے ان تالوں کی چابیاں بھی کسی کو عطا نہیں کی. یہ صرف اسی اللہ کے پاس ہے. کیسا عجیب انداز. عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. پھر پورا قرآن دیکھ لے کہ علم الغیب کی نفی تمام مخلوق سے اسی سورہ النمل میں آ رہا ہے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. قل لا یعلم، میرے پیغمبر اعلان فرماؤ، لا یعلم من فی السماوات، نہیں جانتے آسمان والے غیب کو. تمام مخلوق غیب، تمام مخلوق. پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے الگ نفی کی. فرشتے الگ عنوان قائم کر کے کہ فرشتے غیب نہیں جانتے. پھر جنات کے لیے عنوان قائم کیا، جنات غیب دان نہیں، جن غیب نہیں جانتے. آج کل تو مباحدوں کے جن بھی تھوڑے تھوڑے جاننے لگے. جنات غیب دان نہیں جانتے. اس پر شریعت نے زور دیا. پھر تمام انبیاء کا ذکر کیا کہ سارے نبی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. سارے پیغمبر میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور میدان حشر وہ میدان ہے جہاں دنیا کا ہر جھوٹا وہاں پر سچ بولنے پہ مجبور ہوگا. دنیا میں جو ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا، دو نمبری کرتا رہا، لوگوں سے فراڈ کرتا رہا، آج میدان حشر میں وہ ایسا میدان ہے وہ سچ اگلنے پہ مجبور ہوگا. جہاں جھوٹے سچ بولنے پہ مجبور ہو جائیں گے تو وہاں سچے کیسے غلط بیانی کر سکتے ہیں. جو دنیا میں بھی معصوم تھے تو اللہ نے سب انبیاء کی بات کی. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اللہ فرمائیں گے میرے پیارے پیغمبروں، دنیا میں گئے دعوت دی، تمہاری وفات کے بعد تمہاری امتیں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی رہی. یہ جو معنی میں کر رہا ہوں 50 سے زائد مفسرین نے یہی معنی کیا، اور تمام محققین نے اسی معنی کو مؤید بالقرآن مؤید بالحدیث کہہ کر راجع قرار دیا. اور یہی معنی متعین ہے کہ ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. سارے پیغمبر کہیں گے اللہ ہمیں پتہ نہیں. قالوا لا علم لنا. تفسیر رازی اٹھا، روح المعانی، قرطبی، سراج منیر، ابن جریر، ابن عطیہ، مظہری، کوئی اٹھا، ان میں صاف اسی معنی کو متعین کیا گیا. لا علم لنا بعد وفاتنا. ہم جب دنیا سے چلے گئے یا اللہ پیچھے ہماری امتیں کیا معاملہ کرتی رہی، لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں. کیوں نہیں پتہ؟ علماء جانتے ہیں انا تعلیلیہ ہے، انا کا انتا جملہ محللہ. لا علم لنا کی علت کیوں نہیں پتہ؟ اس لیے
کہ سب غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے، ہم نہیں۔ سب غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے، نہ ہم نہ کوئی اور ہے۔ انک انت علام الغیوب۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ موت کے بعد دنیا کا حال غیب ہے۔ میں نے جملہ کہا، اس پہ توجہ کرو۔ موت کے بعد دنیا کا حال کیا ہے؟ غیب ہے۔ موت کے بعد دنیا کا حال غیب ہے۔ اور علم الغیب کس کا خاصہ ہے؟ کیونکہ علم الغیب بھی کیا ہے؟ علم ما فوق الاسباب۔ اور جب آدمی مر گیا تو اس کے اسباب منقطع ہو گئے، دنیا سے اسباب منقطع ہو گئے۔ مردہ کہ دنیا کے ادراک کے اسباب منقطع، چاہے وہ بڑا مردہ ہو، شان والا مردہ ہو، یا عام مردہ ہو، بڑی شان والا میت ہو، عام میت ہو، جب مر گیا تو اب سننے، دیکھنے، جاننے کے جو اسباب ہیں یہ موت ہی ان کے لیے قاطع ہے، اور موت سے اسباب منقطع ہو گئے۔ اب اس کے لیے دنیا کا علم ماننا یہ علم الغیب کے دائرہ میں آتا ہے۔ یہ کہنا کہ مردہ دنیا کے حال کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہ کیا بنتا ہے؟ علم ما فوق الاسباب اور علم الغیب۔ اور علم الغیب کس کا خاصہ ہے؟ صرف اللہ کا۔ اس لیے جو بدبخت مردوں کے عادتاً سننے کا قائل ہے، چاہے وہ انبیاء کے لیے، غیر انبیاء کے لیے، کہتے ہیں عادتاً ان میں صلاحیت سماع، سننے کی صلاحیت و قابلیت موجود ہے، تو وہ اس مردہ کو غیب دان مان رہا ہے، کیونکہ غیب دانی وہ بھی ما فوق الاسباب ہے۔ اور موت جب آ گئی، انقطاع اسباب ہو گئے، اور یہ آیت دلیل ہے انک انت علام الغیوب، کہ جب سوال ہوا دنیا چھوڑنے کے بعد کے حالات کے بارے میں، پیغمبر کہتے ہیں اللہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ وہ معاملہ غیب کا ہے، اور سب غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ قرآن کی شہادت تو یہ کہہ دیں گے کہ یا اللہ ہماری موت کے بعد ہماری امتیں کیا کرتی رہیں ہمیں پتہ نہیں۔ اور یہ صوفی صاحب کیا کہتی ہیں کہ ہر جمعرات کو اعمال پیش ہوتی ہے، اور کئی تو ایسے صوفڑے کہتے ہیں صبح و شام ہر امتی کا عمل آپ پہ پیش ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو ذرا دیکھو، قرآن سچا ہے یا صوفی سچا ہے؟ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے اور صوفی بے ایمان کیا کہہ رہا ہے؟ صبح و شام اعمال امت کے پیش ہوتی ہے، جمعرات سوموار کو عمل پیش ہوتی ہے، اور پھر صرف انبیاء پر نہیں، سماع الموتى کتاب ہے، گجرانوالہ کا شیخ الحدیث ہے، اس نے لکھا ہے ہر کافر مردے پہ بھی عمل پیش ہوتی ہے، اور ہر کافر مشرک ان پہ بھی اعمال پیش ہوتی ہیں، اور کہتا ہے کہ سننے میں، سلام کا جواب دینے میں، اور اعمال کے پیش ہونے میں کافر مومن سب برابر ہے۔ ہر کافر بھی سنتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، اس پہ رشتہ داروں کے اعمال پیش ہوتی ہیں کہ آج تیرے فلانے نے یہ پوری کارروائی پیش ہوتی ہے کہ آج اس نے یہ کیا، کل اس نے یہ کیا، یہ سارے عرض اعمال۔ تو یاد رکھو یہ کفریہ عقیدہ ہے، یہ خالص قرآن مقدس کے ساتھ ٹکراؤ۔ قرآن تو صاف کہتے ہیں لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، اور اسی طرح آپ نے بارہا وہ آیتیں سنی ہیں، میدان قیامت انبیاء اولیاء قسم اٹھا کے کہہ دیں گے ان کننا ان عبادتکم لغافلین، اللہ کی قسم ہمیں تمہاری سور و پکار کا قطعاً کوئی پتہ نہیں ہے۔ کون ہماری قبروں پہ آیا؟ کالے ککڑ لے کے تھے، موٹے بکرے لے کے تے کون نہیں آیا؟ اللہ کی قسم ان کننا ان عبادتکم لغافلین، ساری تاکیدیں جمع کی۔ یہ صاحب کتاب اللہ کا مسئلہ۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کا ترجمہ بھی دیکھ لینا،
حضرت عیسیٰ کو الگ کر کے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اس کے آخری جملے پڑھتا ہوں. فرمایا جب اللہ سوال کریں گے اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، یہ اللہ کے دربار کی ذرا حاضری مشکل ہے. کوئی لقب شکب نہیں، القابات نہیں، حالانکہ وہ رسول من اللہ، وہ رسول ہے، منصب ہے، لیکن جب حاضری ہوگی وہاں پر انداز کیا ہوگا خطاب کا؟ یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اے مریم کے بیٹے، میں نے تجھ پہ یہ انعام کیا، یہ کیا، یہ کیا. اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ مجھے اور میری امی کو دو الہ بنا لینا اللہ کے سوا. مسئلہ وہی آ گیا نا، الٰہین من دون اللہ. یہ جو امریکی ہیں جن سے آپ مروب ہیں، انہوں نے بھی معبود کی پہچان نہیں کی. عیسائی، امریکہ والوں کا اصل مذہب کیا ہے؟ عیسائی. عیسائی اصل مذہب ان کا عیسائی. اب تو جیسے لبرل بن رہے ہیں لیکن اصلیت کے اعتبار سے وہ عیسائی ہے. حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ ماننے والے، اور جن یہی مذہب برطانیہ کا ہے عیسائی، انگریزوں کا اصل مذہب وہ عیسائی مذہب ہے. اور حضرت مریم کے متعلق، حضرت عیسیٰ کے متعلق جن سے ہماری قوم متاثر ہو گئی، یہ ہمارے مسلمان جن کے ترقی سے، جن کے علم اور شعور سے وہ روشن خیال بننے لگے، لیکن کبھی سوچا کہ یہ برطانیہ، یہ امریکہ، یہ انگریز، یہ کتنے گدھے اور کتنے پاگل ہیں، اور ان کی سوچ اور فکر کبھی دیکھی؟ ایک طرف کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن اللہ، اور پھر کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ابن اللہ، حضرت عیسیٰ میں اللہ، اور اللہ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے آپ چلے ہیں. لیکن ایک فرق ہے، وہ عیسائی ہو کر اپنی مذہب کی غیرت رکھتے ہیں، اور تم محمدی مسلمان ہو کے بھی اپنے مذہب کی غیرت کھو بیٹھے ہو. مذہب کی غیرت گئی. آج بھی ابھی یوکرین کی جنگ لگی ہے، جاری ہے جنگ، اس کے حالات دیکھو. آج بھی وہ مذہب کی غیرت میں لڑ رہی ہے. تمہارے ساتھ جنگیں مذہبی بنیاد پر، اور نماز روزہ نہیں، نظام محمدی، نفاذ شریعت، قرآن اور جہاد، یہ دو چیزیں ہیں جس سے آج بھی دنیا سلیم لرزہ بر اندام ہے. اور پوری زندگی، پوری تاریخ میں صلیب کے پجاری اسی چیز کو مٹاتے رہے. اول سے لے کے آج تک کی ہماری جنگ ایک نظریہ پر ہے. پہلے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک پوری دنیا کفر کٹھی ہو کر، چاہے وہ یہود ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، ان کے مفاد الگ ہیں، ان کی ترجیحات الگ ہیں، لیکن ان کا اتحاد اس نقطے پہ ہے کہ محمد کا قرآن اور محمد کا جہاد اگر یہ دنیا میں رہ گئے تو دنیا میں ہمیں قوت نہیں مل سکتی، ہماری حکومتیں نہیں رہ سکتی، ہماری زور اور بدماشی نہیں چل سکتی. پہلے دن سے لے کے آج تک انہوں نے دو ہی چیزوں کا مقابلہ کیا، ایک قرآن مقدس کو مٹانے کا اور دوسرا جہاد کو مٹانے کا. اور اگر آج اس دور میں مسلمانوں کی ذلت کا تجزیہ کیا جائے تو اس ذلت کی بنیاد بھی یہ ہے کہ آج کا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس میں نہ قرآن کا ذوق باقی ہے نہ جہاد کا ذوق باقی ہے، دونوں چیزیں نہیں. اور پورا کفر
تمہاری نمازوں سے نہیں ڈرتا، تمہارے غاروں میں بھاگنے سے نہیں ڈرتا، تمہارے روزے ساری زندگی رکھو، کسی کافر کو تکلیف نہیں، تسبیح ہزاروں منکوں کی لے بیٹھو، کسی کو تکلیف نہیں، ساری دنیا کفر آج بھی اسی نقطے پہ ہے کہ ایسا اسلام نہیں چاہیے جس میں قرآن کی حاکمیت ہو، ایسا قرآن نہیں چاہیے جس میں محمد کی تلوار کے نقش موجود ہوں اور جہاد کے نقش موجود ہوں۔ اگر دو چیزوں سے اسلام کو خالی کر دیا جائے تو پھر عیسائیت اور اسلام میں فرق نہیں، پھر یہودیت اور اسلام میں فرق نہیں، پھر نصرانیت اور اسلام میں فرق نہیں۔ اسلام نے جو امتیاز قائم کیا ہے وہ امتیاز ہے قرآن اور جہاد۔ یہ دو چیزیں ہیں جو محمدی اسلام کی بنیاد ہیں، اللہ کی کتاب اور اس کتاب کے نفاذ کے لیے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ، اور یہ دو ایسی بنیادیں ہیں جو محمدی اسلام کی بنیاد ہے۔ اور جو مذہب اس میں دو چیزیں نہیں، قرآن بھی نہیں، تلوار بھی نہیں، تو اس کا نام بے شک اسلام رکھو، وہ اسلام نہیں ہے، وہ صوفی کا اسلام ہے، وہ ملا کا اسلام ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا اسلام نہیں جو آپ نے دین لایا۔ آپ نے جو دین لایا اس میں صراحتاً اللہ رب العزت نے آپ کے مقاصد بعثت کو ذکر کرتے ہوئے یہی مقصد بیان کیا کہ محمد مصطفیٰ آئے، کیوں آئے؟ اب دیکھا جہاں مقصد بعثت کیا ہے، ربیع الاول آنے والا ہے، مقاصد بعثت پہ مولویوں کی تقریریں ہوں گی۔ جی نبی پاک نہ آتے کائنات نہ بنتی، ہے بے ایمانہ، یعنی صریح قرآن کے خلاف۔ آج ملا اٹھ کے بک بک کرتا ہے کتاب اللہ کے خلاف، اور اس کے سامنے قرآن پیش کیا جائے تو فوراً فتوے لگا کے بھاگے گا۔ محمد مصطفیٰ کی بعثت کا مقصد قرآن نے بیان کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، الہدی ہدی للناس، الہدی یہدی للتی ہی اقوم، الہدی ہدی للمتقین، الہدی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس فیہ الہدی ہدی، یہ کیا ہے؟ ہدایت۔ قرآن ہدایت قرآن کو کہتے ہیں۔ اللہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو قرآن دے کر، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ، تاکہ قرآن مقدس کی حاکمیت سب دینوں پہ غالب آ جائے، اور یہ قرآن والا دین سب ادیان پہ لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے دینوں کا زور مٹ جائے اور قرآن کی حاکمیت کا دور ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ فرماتے ہیں کوئی ملا یہ بیان کرے نہ کرے، کوئی صوفی یہ مسئلہ بیان کرے نہ کرے، اس بات کا اللہ گواہ کافی ہے۔ شہادت اللہ یہ ہے کفا باللہ شہیدہ کہ محمد مصطفیٰ آئے اور اسی نظام توحید، اقامت توحید کے لیے کتاب اللہ کے نظام کو پوری کائنات پہ غالب کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، تسبیحاں پڑھنے سے اللہ نہیں ملے گا، اور نوافل، مسواک، لوٹے اور رکشوں پہ رش، کینٹینیں، لیٹرینیں بھری ہوئی ملا صوفیوں سے، لیکن ایمان اندر نہیں۔ اندر ایمان تب آئے گا کہ قرآن سے روشنی حاصل کی جائے، اور قرآن کی دعوت تب چلے گی کہ محمد مصطفیٰ کی سنت جہاد کو زندہ کیا جائے۔
اس چیز کی ضرورت ہے. آج پوری دنیا کا دماغ ہی خراب ہو گیا. اور جی ایک سنت کو جو عمل کرے گا 100 شہید کا ثواب ملے گا. اچھا وہ سنت کیا ہے؟ لیٹرین میں جانے والی سنت. وہ سنت کیا ہے؟ کھانے پینے پہ دسترخوان پہ بیٹھنے والی سنت. جوتا کیسے پہننا ہے؟ بھائی یہ آداب ہے. خدا تمہیں حق سمجھائے، یہ آداب ہے، یہ سنن زوائد ہے، یہ آداب ہیں. کوئی اس پہ عمل کر لے ثواب ہوگا، نہیں کرے گا گناہ نہیں. اور یہ 100 شہید کا ثواب اس سنن زوائد پہ نہیں ہے. یہ ملا کا دماغ خراب ہے. 100 شہید کا ثواب من تمسک بسنتی عند فساد امتی. جب امت لبرل بن جائے گی، فساد امتی، امت روشن خیال، ربلر یہود نصارہ کے نقش قدم پہ چلتی ہوگی. آج سارا کچھ یہ نہیں ہو رہا. آج محمدی مسلمان ہے، پیغمبر کا چہرہ پسند نہیں اور یہودیوں کا چہرہ پسند ہے. زبان پہ کلمہ ہے اور چہرے پہ یہودیت ہے. اور پھر یہ اتنا عام ہوا کہ آج تو ماشاءاللہ مولویوں نے بھی داڑیاں تراشنی شروع کر دی. کہیں بھاری نہ ہو جائے، یہ میرا خیال ہے تولتے ہیں بال، انہوں نے بھی کاٹنیاں شروع کر دی. لیکن یاد رکھ لو یہ مسئلہ، کوئی راضی ہو یا ناراض، جو ملا اور پیر داڑھی کتراتا ہے، حد سنت سے کم کرتا ہے، چاہے وہ مولوی ہے یا پیر ہے، وہ فاسق ہے، فاسق کے معلن ہے. اس کی اذان اذان نہیں، اس کی تکبیر تکبیر نہیں، اور ایسے داڑھی کترے کی امامت امامت نہیں. اگر یہ مصلی پہ کھڑا ہو، یہ فاسق ہے اور اس کی امامت مکروہ، تحریمی، واجب الاعادہ پتہ نہیں تھا، اور داڑھی کترے ملا کے پیچھے نماز پڑھی، دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں. اور تمام علماء اس پہ متفق کے دلائل کا اپنا مقام ہے. تو آج کتنے ظلم کی بات ہے کہ زبان پہ کلمہ ہے، زبان پہ دعوت ہے، چہرہ انگریز کا پسند ہے، تہذیب یہودیوں کی پسند ہے، معیشت لبرلوں کی پسند ہے، نظام طاغوت کا پسند ہے، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان. خدا کی قسم یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ جب مرے گا تو پول کھلے گا یہ مسلمان نہیں تھا. یہ اپنے آپ کو، جیسے منافق قالو آمنا باللہ تو کہتے تھے، اللہ نے یہاں پر جواب دیا کہ یہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ بظاہر دھوکہ دے رہے ہیں. ان کا عمل تو اللہ رسول کو دھوکہ دینے کے لیے اہل ایمان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. لیکن فرمایا یہ ہیں ایسے احمق اور بدھو، یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہی ہے. اور وہ اپنے آپ کو دھوکہ، جب مریں گے تو پول کھل جائے گا. یہ اپنے گمان میں مسلمان ہیں، جب مریں گے تب انہیں شعور ہوگا کہ پکے کافر ہو کے زندگی گزاری. آج بھی وہی فساد ہے دل میں. اگر محمد مصطفیٰ کے دین کی غیرت ہو تو دین کے دشمنوں کا چہرہ مسلمان نہیں بنا سکتا. اگر محمدی مسلمان ہے، اس کے گھر میں انگریز کی تہذیب نہیں پل سکتی. انگریز کی فحاشی، بے حیائی، طاغوتی نظام اور طاغوتی نظام سیاست، اس کا وہ گرویدہ نہیں بن سکتا. یہ گرویدہ تب بن رہا ہے کہ ظاہری مسلمان ہے، رسمی مسلمان ہے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، لیکن اس کے دل دماغ میں نہ اسلام ہے، نہ ایمان ہے، نہ محمد مصطفیٰ کی شان ہے، کچھ بھی نہیں. خیر بات تھوڑی سخت ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں. پہلے بھی ہم متشدد مشہور ہیں عند المنافقین. اب ذرا سمجھو بات. فساد امتی
جب امت بگڑے گی، اور بگاڑ آپ نے خود ذکر کیا ہے، امت کے اندر بگاڑ کب ہوگا؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اَجِلْ یہود وَالنَّصَارَى، یہ امت یہود و نصارہ کی تہذیب اختیار کرے گی، انہی کے طور طریق اطوار وہی اپنائے گی، یہ بھی فساد۔ اور الَّذِينَ يُحْيُونَ سُنَّتِي بَعْدَ مَا أُمِيتَتْ، فرمایا کہ یہ جس سنت پہ 100 شہید کا ثواب ملتا ہے، یہ وہ سنت ہے بدعت کے مقابلے ڈٹ جانا۔ ایک بدعت ہے، بدعت کے مقابلے کھڑا ہو جانا، اور پیغمبر کی مقاصد والی سنتیں جو مردہ ہو جائیں گی، جیسے آج جہاد کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، جہاد کا حلیہ۔ ایک مولوی صاحب ہے فتح محمد، اس کے 3-4 رسائل ہیں ریبنڈ والوں کے بارے میں، اور ہیں بھی وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے، اس نے پوری زندگی ریبنڈ والوں کے ساتھ گزاری، اور ہیں بھی وہ مردوں شردوں کے سننے کے قائل۔ بنیادی عقیدہ حیات انہی والا ہے کہ انہی قبروں میں زندہ ہے۔ اس نے 3 رسائل لکھے، 3-4 رسائل ہیں ان کے، سنگین فتنہ، اور اسی طرح اور چند رسائل، یہ ہر ساتھی کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور اس نے باقاعدہ باحوالہ اجتماعات ریکارڈنگ وہاں تحریر کی کہ یہ لوگ جہاد کے کس درجے میں دشمن ہیں۔ ہم نے تو پیچھے کہا نا دجالی فتنہ، تو اتنی گالیاں ہمیں دیں کہ شاید اتنی گالیاں انہوں نے زندگی میں کسی کو نہ دی ہو، حالانکہ کہتے کہ ہم تو سیکھنے والے ہیں، علماء کا احترام، فلاں کا احترام، لیکن ہمیں یہ گالیاں دینا ثواب سمجھتی صوفی حضرات۔ تو اب وہ میں نے تو اپنی بات نہیں کی تھی، وہ تو 18 حدیثوں میں مضمون کھڑا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو علامتیں بیان کی ہیں، علامتیں کیا، میں بات لمبی ہو جائے گی، آپ نے علامتیں بیان کی کہ ایک گروہ نکلے گا جس کی علامت وہ سر پہ اس طرح پھراتے ہوں گے، مسجدوں میں ٹولیاں ٹولیاں بیٹھیں گے، راستے پہ ٹولیاں ٹولیاں چلیں گے، یقولون من قول خیر البریہ، وہ کہیں گے ایمان یقین کی بات سن لو، من قول خیر البریہ، وہ حدیث سے دھوکہ دیں گے، رسول اللہ کے نام پہ دھوکہ دیں گے، دین ایمان کی بات، رسول اللہ کی بات، یحسنون القیل قول، اور باتیں بڑی خوبصورت کریں گے۔ اور آگے فرمایا السنتہم احلی من السکر، ان کی زبانیں گڑ سے زیادہ میٹھی ہوں گی، سکر خالص گڑ، میٹھی میٹھی زبانیں۔ وقلوبہم قلوب، یہ تو لمبی ہے، اسی کے آخر میں آپ نے فرمایا یلحق لا یزالون یخرجون، وہ ہمیشہ جماعتیں جماعتیں نکلتی رہیں گی، حتی یلحق آخرہم مع المسیح الدجال، آخر میں وہ دجال کے ساتھ مل جائیں گی۔ یہ میری بات تو نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کی بات ہے، ہمیشہ نکلیں گے اور بالآخر دجال کے ساتھ ملیں گے، اور دجال یہود میں سے ہوگا، اور یہود کا سب سے بڑا مشن وہ جہاد کو ختم کرنا ہے، اور قرآن کو 3 ہدف ہے یہود کے، کہ امت سے قرآن چھن جائے، قرآن ان سے لے لو، مسلمان قرآن سے خالی ہو جائیں، اور دوسرا جہاد سے خالی ہو جائیں، اور تیسرا کعبۃ اللہ کی عظمت ان کے دلوں سے نکل جائے، کعبۃ اللہ کی عظمت بھی جائے، قرآن، جہاد، یہ 3 مقاصد بڑے ہیں یہودیوں کے۔ جب یہ 3 حاصل ہو جائیں، ان 3 شائع ہو جائیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارا دجال آئے گا۔ اب میرے دوستو، چاہے کوئی جماعت بھی ہو، کوئی گروہ بھی ہو، جو قرآن کی مخالفت کرے وہ دجالی گروہ ہے، جو جہاد کی مخالفت کرے وہ دجالی گروہ ہے، اور جو کعبۃ اللہ کی
عظمت کو کم کرے وہ دجالی گروہ ہے۔ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اب اس پہ ہمیں گالیاں دیتی ہیں، یہ دجالی نہ کہو تو کیا کہیں بھئی؟ پیغمبر کریم نے فرمایا، اور تم ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کر لو کہ یہ جرم کون کر رہا ہے؟ قرآن کے مقابل کتابڑیاں تم نے بنائی۔ ادھر قرآن کا درس ہو، اس کے چہرے پہ 12 بج جاتی، اور جہاں ہم درس قرآن پہ جاتی، یہ جو بریلوی طبقہ ہے ان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی سال اندرون بیرون والے کو ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ قرآن کی مخالفت، اور عالمی مرکز سے عالمی کتاب کو جلا وطن کر دیا۔ رائے بینڈ میں بھی قرآن کی تعلیم نہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ عالمی مرکز، تو ہم تو منتیں کر رہے ہیں خدا کے لیے، اور رائے بینڈ میں تو مولوی موجود ہے، وہاں تو درس قرآن دو، وہاں تو قرآن پاک سمجھاؤ لوگوں کو۔ تو یہ کیا امت کے ساتھ فراڈ بنا رکھا ہے کہ ہے دعوت کا عنوان اور قرآن اس میں ہے ہی نہیں۔ اور محمدی دعوت کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ما انزل کی دعوت ہے۔ انزل ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ تلک آیات الکتاب الحکیم۔ حکمت، اللہ نے قرآن کو، حکمت والی کتاب قرآن نازل کی، اور فرمایا اسی کی دعوت دو، اسی قرآن کی دعوت۔ تو خیر، جہاد تو پورا جہاد کی احادیث آیات تم نے اپنی بنائی ہوئی گشت پہ فٹ کر دی ہے، اور جہاں تک کہنے لگے انفروا خفافا وثقالا، بسترے ہوں نہ ہوں اللہ کے راستے میں نہیں۔ دین کا تقاضا ہے، اور پورے صحابہ کی زندگی کا نقشہ بدل دیا۔ عامت الناس سمجھتے ہیں صحابہ سے روزے چلے لگاتے تھے، اور یہی ان کی ترتیب تھی۔ تو پورا جہاد کی نصوص کو اپنی بدعی ترتیب پر، نئی ترتیب پر فٹ کر کے جہاد کی اہمیت ہی ختم کر دی۔ جب استنجے میں 800 شہید کا ثواب ملتا ہے تو پھر میدان جہاد میں جانا کوئی پاگل ہی جائے گا؟ وہاں ایک دفعہ شہید ہوگا، اور جہاں استنجا میں جائے 800 شہید کا ثواب لے کے واپس آ رہا ہے۔ ایک روٹی کھائی 1000 شہید کا ثواب لے کے واپس، تو یہ پاگل ہوا ہے کہ میدان جہاد میں جائے؟ اور پھر اس کا نام کیا رکھا؟ جہاد، اللہ کی راہ، فی سبیل اللہ۔ اور قرآن پڑھ، فی سبیل اللہ ہے، قتال فی سبیل اللہ، سبیل اللہ اللہ کی راہ، جہاد ہے، قتال۔ آلو مٹر کاٹنے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے یہ جہاد، اور تمہاری مخصوص ترتیبیں نہیں۔ اور پھر جو اس راستے پہ چلے، ایک نماز کا ثواب ملتا ہے 49، بولو 49 کروڑ، 49 کروڑ۔ رائبنڈ میں جاؤ ثواب کتنا ہے؟ 49 کروڑ۔ اور کعبۃ اللہ میں جاؤ 1 لاکھ۔ اور کروڑ میں کتنے لاکھ ہوتی ہیں؟ اور ہے کتنا؟ 49۔ اب کوئی پاگل ہوا ہے کہ موجودہ حکومت کے دور میں اتنی مہنگائی میں 7-8 لاکھ کا حج ہو گئی ہے، اب کعبہ میں جائے تو لاکھ کا ثواب، اور ریبنڈ میں جائے تو 49 کروڑ کا۔ خود بتاؤ سمجھدار لوگوں کدھر جاؤ گے؟ کیلکولیٹر ہر ایک کے پاس ہے۔ تو اب پھر کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو یہ کعبہ جانے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ ایمان سے بتاؤ، یہ کعبہ کی عظمت گرائی جا رہی ہے یا نہیں؟ تینوں مشن ہیں۔ واپس آ جاؤ، عیسائیت کی بات کر رہا تھا۔ عیسائیت اپنے نقطے پہ قائم ہے۔ تم تو کہانیاں سنتے ہو، آج بھی پورا کفر اس دعوت کو مٹانے کے چکر میں ہے جو دعوت محمدی ہے۔ قرآن اور جہاد کے مقابل
پورا کفر جمع ہے، چالیں مختلف پہ، ترتیبیں مختلف پہ، لیکن اس نقطے پہ سب عالم کفر، ہندو، سکھ، نصرانی، یہودی، امریکہ، برطانیہ، بھارت، چائنا، روس، ہر ایک کے حالی ہدف جدا ہے، لیکن اس نقطے پہ الکفر ملت واحدہ سب متفق ہیں کہ قرآن کا نظام اور محمد مصطفیٰ کی دعوت کی طرز یہ مسلمانوں سے ختم کر دی جائے، اور ایسا مسلمان جس میں قرآن بھی نہ ہو اور محمد مصطفیٰ کی طرز و درد بھی نہ ہو تو یہ وہ مسلمان ہے۔ کافر کہتے ہیں ایسا مسلمان ہمیں چاہیے، یہ لبرل مسلمان ہے۔ اور یہی انگریز نے چال چلی کہ آج کی جو 100 سال کی تاریخ ہے، 100 سال سے کچھ عرصہ زائد، آج یہ نیا مسلمان وجود میں آیا۔ پہلے اس طرح کا مسلمان نہیں تھا، پہلے مسلمان تھا قرآن پہ جان دینے والا، پہلا مسلمان تھا اس کی زندگی بچوں کی تربیت جہاد پہ ہوتی، بچوں کو تعارف مجاہدین کا کرایا جاتا، پیغمبر کی سیر جہاد کو پڑھایا جاتا، ان کی تربیت اسی جہاد پہ کی جاتی۔ لیکن آج ہم اس دور پہ بھی آ گئے کہ جہاد دہشت گردی ہے، اور اپنے مفاد کی خاطر کروڑوں جانوں کو بلا کسی جرم کے اڑا دینا، بمبوں سے، ڈرونوں سے، اور پوری دنیا کے امن کو خراب کرنا، اس کا نام امن ہے۔ اور جہاد اپنے حقوق کی جنگ لڑنا، اپنے دین کا تحفظ کرنا، کتاب و سنت کی دعوت کا تحفظ کرنا، اور محمد مصطفیٰ کی تعلیم پہ چلنا، ان عقل کے اندھوں کو یہ دہشت گردی نظر آ رہی ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ اور امریکہ جو ہے وہ امن پسند ہے، برطانیہ وہ امن پسند ہے، اور بھارت وہ مودی وزن یہودی وہ بڑا امن پسند ہے۔ پورے کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ صرف بیان بازی۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل جو اسلام کا امتیاز ہے وہ یہ ہے تمام مذاہب سے کہ لوگوں اپنے الہ کو پہچانو، الہ صرف اللہ ہے، اور الہ کا خاصہ غیب جاننا، الہ کا خاصہ تصرف ما فوق الاسباب۔ اسی پر میں نے کہا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کے سامنے عیسائی کھڑے ہوں گے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، یا القاب نہیں دیے، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، تو نے کہا تھا ان کو کہ مجھے اور میری ماں دو کو الہ بنا لے اللہ کے سوا۔ آئے لوگ کیا کہتی ہیں، ہم تو اس لیے پکارتے ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں نا، یہ پہنچے ہوئے ہیں نا۔ تو حضرت عیسیٰ اللہ کا پیارا نہیں تھا؟ کسی اللہ کے پیارے کو پکارنے سے آدمی بچ جاتا اور اللہ کے پیارے کو پکارنا کفر نہ ہوتا تو عیسائی جہنم میں کیوں جائیں گے؟ یہ بھی بہانہ کرتے ہیں نا جی ہم تو ان کو اس لیے پکارتے ہیں یہ تو مقرب ہیں، پیارے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کو جو پکار رہے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے پیارے نہیں؟ بی بی مریم اللہ کی پیاری نہیں؟ امہ صدیقہ، صدیقہ ولیہ، یہ رسولا الی بنی اسرائیل کلمۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن سے پیدا ہوا عیسیٰ، شان والا عیسیٰ۔ لیکن جو حضرت عیسیٰ کو صبا کا عقیدہ رکھ کے پکارے، حاجت روائی مشکل کشائی استشفاء کے لیے، وہ تو کچر مشرک ہے کہ جڑا لسوڑی شاہ نو پکارے، اے
عاشق رسول ہے، جو امام بری کو پکارے یہ عاشق رسول ہے، یہ وہ دھوکہ ہے جو یہ خود اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ تو میرے بھائی وہاں پر حضرت عیسیٰ کا جملہ سنو، حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ سبحانک سبحانک، اے میرے پروردگار تو شریکوں سے پاک ہے، سبحانک، میں انسان ہوں، تو سبحان ہے، تیرا شریک بانی کوئی نہیں سکتا۔ بھلا میں یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ مجھے پکارو عیسائیوں، مجھے میرے نام کی نظر نیاز دینا، اور جرگوں اور گرجوں میں اور اپنے جرگوں میں اور گرجوں میں میری تصویریں رکھ کے مجھ سے دعائیں کرنا، یہ میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ۔ ساری زندگی میں ان کو یہی دعوت دیتا رہا کہ او عیسائیوں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تو یہ مسئلہ سناتا رہا، ان کنت قلتہ فقد علمتا، یا اللہ میرے دل میں بھی کبھی یہ بات آئی ہو تو جانتا ہے، میں نے تو یہ سوچا بھی کبھی نہیں تھا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتا، تو جانتا ہے، کیوں؟ تعلم ما فی نفسی، تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اللہ میں نہیں جانتا تیرے راز کیا ہیں، تو جانتا ہے، میں تیرے رازوں کو نہیں جانتا۔ کیوں؟ انکا وہ جملہ آیا، انکا انتا علام الغیوب، تو ہی ہے سارے غیبوں کو جاننے والا۔ انکا انتا، سارے انبیاء بھی کہیں گے انکا انتا علام الغیوب، حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے انکا انتا علام الغیوب۔ آگے صفائی کا آخری جملہ، جہاں حضرت عیسیٰ اپنی بات ختم کر رہی ہے، کہتے ہیں میرے پروردگار کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اس وقت تک میں خبردار تھا جب تک دمت فیہم، ان کے اندر رہا، ان میں رہا، فلما توفیتنی، اور جب تو نے مجھے سالم اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پیچھے جے کیا کرتے رہے مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے بعد کی حالت کا پتہ نہیں، کنت انت الرقیب علیہم۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں مجھ سے بھی سوال ہوگا، امام الانبیاء، بخاری میں ہے، سوال اپنی شان کے اعتبار سے ہوگا، اور اللہ کے رسول کی امت میں جو گمراہیاں آئیں ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور سوال کہ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ بتا میرے پیغمبر، انت قلت للناس من صلی علی عند قبری سمیتہ، لوگوں کو تو نے کہا تھا کہ میری قبر پہ جو درود پڑے میں سنوں گا، کیونکہ امت میں جو گمراہیاں آئیں ان کے مطابق سوال ہوگا۔ جیسے عیسائیوں کی خرابیوں کے متعلق سوال ہوگا، الہ ہے نہیں من دون اللہ، اور یہ جو مشرک پیغمبر کے ذمہ لگا رہے ہیں جھوٹی روایتیں، تو ان کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا، میرے پیغمبر تو نے ان کو کہا تھا لولاک لما خلقت الافلاک، یہ جو سارے مولوی بے ایمان بن کے تیرا نام لیتے رہے کہ کائنات نہ بنت، پیغمبر نہ آتے تو جہان نہ بنتا، یہ کائنات پیغمبر کے لیے بنی ہے۔ انت قلت للناس ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، یہ تو لوگوں کو کہہ کے آیا تھا کہ جو مجھ پہ کہیں بھی سلام پڑے پاکستان میں،
ہندوستان میں دنیا کے جس کونے پہ بھی ہو، ما من احد نکرہ تاتن نفیہ، پورے جہان میں جہاں بھی کوئی مجھ پہ سلام کرے تو اللہ میری روح کو واپس کر دیتی ہیں اور میں سلام کا جواب دیتا ہوں، انت قلت للناس۔ پیغمبر فرماتے ہیں مجھ سے بھی سوال ہوگا۔ جیسے حضرت یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، اگر بخار نہ ہو فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، میں بھی وہی جواب دوں گا جو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے، میں بھی وہی جواب دوں گا جو حضرت، کہ یا اللہ مجھے دنیا چھوڑنے کے بعد کوئی پتہ نہیں کہ یہ بے ایمان کون سی جھوٹی حدیثیں میرے ذمہ لگاتے رہے، من گھڑت قصے بنا بنا کر عربی آ گیا، کوئی کہتے ابے جی کو آواز آئی، کوئی کہتے دادے جی کو آواز آئی، کوئی کہتے نانے جی کو آواز آئی، یہ آوازوں والے بے ایمان مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی انت الرقیب علیہم، وآخر دعوانا الحمد۔